باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فاسد نکاح کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایسا نکاح جسے اسلام نکاح کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا، اگرچہ خطبہ نکاح پڑھایا جائے، مہر ادا کیا جائے، اس کے باوجود اسلام سے شادی تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس میں ہم نے نکاح متع دیکھا، نکاح حلالہ اور نکاح شغار یعنی وٹا سٹا۔ اب یہ تو وہ طریقے تھے نکاح کے، شادی کے، جو عربوں میں رائج تھے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر انہیں منع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ علاقے کے مطابق رواج تقسیم ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ علاقے کے مطابق جو رواج ہے، رسمیں ہیں، وہ تفریق ہوتی ہے، ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اور بھی ایسے ہمارے ہاں شادی کے طریقے ہیں جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام انہیں شادی نہیں مانتا، لہٰذا وہ بھی اسی طرح حرام ہوں گے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ ہر وہ چیز جو ایک نکاح کے بنیادی کانسیپٹ سے، تصور سے مختلف ہے اور اسے نکاح کا نام دے دیا گیا، وہ نکاح نہیں ہے، اور یا پھر اس میں وہ علت پائی جائے جس کی بنا پر ان میں سے کوئی نکاح حرام ہوا، یعنی سبب، علت سبب کو کہتے ہیں۔ یعنی شراب حرام کی گئی، کیوں؟ کیونکہ اس میں نشہ ہے۔ تو جس طرح شراب نشے کی وجہ سے حرام قرار پائی، تو ہیروئن میں بھی نشہ ہے۔ تو ہیروئن عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن نشے کی وجہ سے ہیروئن بھی حرام ہے، کیونکہ دونوں کا سبب ایک ہے، نقصان ایک ہے۔ تو جب نقصان ایک ہے تو حکم بھی ایک ہوگا، اسے قیاس کہتے ہیں۔ تو اسی طرح قیاس کیا جائے گا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ نکاح کیا ہے اسلام میں، اس تصور کے اگینسٹ کسی چیز کو نکاح کا نام دیا جائے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اگر کسی نکاح میں ایسا ایلیمنٹ پایا جائے جو ان نکاحوں میں پایا جاتا ہے جو فاسد ہیں، تو پھر وہ بھی فاسد ہوگا۔ لہٰذا اب دیکھیے، نکاح ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ زوجیت قائم ہونے کا نام، جس میں ولی کی رضامندی بھی شامل ہو، مہر بھی رکھا گیا ہو، گواہان موجود ہوں، اور سب سے بڑھ کر اہم یہ کہ ایجاب و قبول ہو۔ ٹھیک؟ تو اب یہ کیوں کیا جاتا ہے نکاح؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ گھر بنانا، بسانا۔ اللہ بار بار کہتے ہیں انہیں قید نکاح ملانے کے لیے، نہ کہ مزے اٹھانے کے لیے نکاح کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ گھر میں بسانا، گھر کو آباد کرنا۔ تو کوئی بھی ایسا نکاح جس میں گھر آباد نہیں ہوتا، جو یعنی جس کے فریقین جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، تو وہ اس قسم کے نکاح نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہمارے یہاں قبائلی علاقوں میں مختلف شادیوں کے طریقے رائج ہیں، اور بلوچستان، سندھ وغیرہ میں قرآن سے نکاح پڑھانے کی جو رسم جاگیردار گھرانوں نے بنا رکھی ہیں، تو قرآن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ عمل کے لیے اترا، اور یہ خطبات ہیں، یہ تقاریر ہیں اللہ کی۔ یہ اتنا بیکار تصور ہے کہ اس پر تو ویسے اصولاً بات بھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اسلام سے ہٹ کر عقلی لحاظ سے بھی یہ غلط بات ہے۔ لہٰذا قرآن سے نکاح اگر کیا جاتا ہے، جیسا کہ جاگیردار لوگ کر دیتے ہیں، تو کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کا، اور پھر اس میں مرد و عورت دونوں کی رضامندی بھی چاہیے اور ولی کی رضامندی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب ظاہری بات ہے، دنیا کی بے وقوف سے بے وقوف عورت، سادہ سے سادہ عورت بھی قرآن سے نکاح پر یا کسی بھی کتاب سے نکاح پر راضی نہیں ہوتی۔ تو یہ نکاح ہے ہی نہیں۔ نکاح تو ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ زوجیت قائم کیا جانا جائز طریقے سے۔ تو وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ کون سا گھر، کہاں کی آبادی، کہاں کی اولاد، کہاں کا رشتہ زوجیت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ تو ایسا کوئی نکاح نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ حرام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، اور شدید گناہ ہے۔ اللہ کے دین کو ایک طرف مذاق بنانا ہے، دوسری طرف یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، مذاق بنانا ہے، اس کا ہنسی کھیل کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے یہاں ایک اور جو طریقہ پایا جاتا ہے، وُنی کا،
कबायली इलाकों में कसरत से ये वाक़यात पेश आते हैं। आपस में झगड़ा किया, बाप ने या भाई ने किसी को मार दिया, अब बदले में बहन या बेटी उस ख़ानदान के किसी बंदे से ब्याह दी गई जिसके किसी बंदे को कत्ल किया गया। इनके मकतूल के भाई से या बाप से या बेटे से कातिल की बहन या बेटी ब्याह दी गई। बिल्कुल हराम है। वजह क्या है? ये निकाह नहीं होता, हो नहीं सकता। बच्ची के साथ जबर तो कर लिया गया लेकिन ये निकाह नहीं हुआ। ये शादी इस्लाम तस्लीम नहीं करता। क्यों? इस्लाम तो निकाह शिगार तस्लीम नहीं करता, वट्टा सट्टा की शादी तस्लीम नहीं करता कि फ़रोख्तनी का माल बना रखा है बच्चियों को, जहाँ चाहा ढकेल दिया। ये दुरुस्त है कि वली की रजामंदी शादी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये भी लाजमी है कि बच्ची भी राज़ी हो। इस मौजू पर तफसीली बात होगी वली की रजामंदी के तहत। अब असल बात यह है कि अपने किसी मकसद के लिए बच्ची को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शादी करनी है तो प्रॉपर शादी करना होगी, ठीक है। बच्ची को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी सामान की तरह। बच्ची कोई फ़रोख्तनी का माल नहीं है, बेचने का माल नहीं है। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो बदले की दो सूरतें हैं। एक सूरत है कसास, जान के बदले जान, जिसने कत्ल किया है, जो कातिल है, उसे सजाए मौत दी जाए। तो लिहाजा अगर इतने गैरतमंद हैं कि किसी को गुस्से में आकर मार डालते हैं तो फिर सजाए मौत भी बर्दाश्त करें, क्योंकि जुर्म तो उसका है। दूसरी सूरत यह है कि कसास अदा कर दिया, कसास की बजाय दैत अदा कर दी जाए। तो दैत फिर क्या है? दैत है पैसे, ठीक है ना, 100 ऊँटों की कीमत, तो लाएं अदा करें।